علیکم۔ پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ایک پوسٹ ایسی دیکھنے کو ملی ہے جو ایک خاص لحاظ سے زیادہ اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ لمس یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں ڈاکٹر تیمور رحمان، انہوں نے کم اینڈ جوائن اس کہہ کے تو پھر ایک ٹالرنس ان پاکستان دی لائف آف مائنارٹیز ان پاکستان، اس تھیم اور اس ٹاپک کے ساتھ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے حوالے سے ایک ایونٹ آرگنائز کیا ہوا تھا اور وینیو بھی ڈیسائیڈڈ، اور ساتھ ٹیوزڈے 6 دسمبر کو، اور اس میں انہوں نے مختلف سب سے پہلے وہ جاوید غامدی صاحب سے لے کے تو مرزا سلطان احمد تک 6 اسپیکرز کو دعوت دی ہوئی تھی، اور اس کے بعد ان کا ٹویٹ آتا ہے ایمنسٹی لمس کا، آن 6 December 2022 ایمنسٹی انٹرنیشنل لمس chapter intended to host a talk on tolerance in پاکستان، یعنی اس تاریخ کو ایمنسٹی انٹرنیشنل کے لمس چیپٹر نے یہ ایک گفتگو کا انعقاد کرنے کا پلان کیا ہوا تھا، اور اس میں ممبرز آف ویریس مارجنلائزڈ کمیونٹیز آف مائنارٹیز آف پاکستان ان کو دعوت دی ہوئی تھی، ان کے اسپوکس پرسنز کو یا ان کے نمائندوں کو۔ Unfortunately, we were abruptly told to drop the Ahmadi representative name who had called to speak last night. کل رات ہمیں بدقسمتی سے یہ کہا گیا ہے کہ اس ساری ٹاک میں باقی سارا کچھ چلتا رہے، لیکن جو احمدی ریپریزنٹیٹیو ہے اس کا نام ڈراپ کر دیں۔ اب اگر اس کے بعد بھی وہ ٹاک ہوتی ہے تو پھر یہ بات ڈاکٹر تیمور صاحب پہ آتی ہے کہ انہوں نے آپ کے پلان میں ایک ایسے آدمی کا جس پہ نہ کوئی کیس ہے، نہ کوئی پھڈا ہے، نہ کوئی لڑائی ہے، نہ اس نے کوئی مطلوب ہے کسی ان میں میلیشیس قسم کے الزامات میں، اور اس بندے کو گفتگو سے روک دیا گیا ہے۔ کس فورم پر؟ ایمنسٹی انٹرنیشنل۔ کس جگہ؟ یونیورسٹی۔ کون سی یونیورسٹی؟ جو اس وقت لبرل اور پروگریسو تھاٹ کی نمائندہ یونیورسٹی کے طور پر مانی جاتی ہے، اور اس کے باوجود اگر وہ ٹاک ہو جاتی ہے یا وہ پھر اس کو مطلب یہ ٹویٹ کافی نہیں ہے اس کے لیے، انفارچونیٹلی وی ور ٹولڈ۔ انفارچونیٹلی اگر آپ کو یہ کہا گیا ہے تو آپ اتنے فارچونیٹ بنیں کہ اس کے بعد پھر اس ایونٹ کا ہی پرخچے اڑا کے رکھ دیں کہ نہیں اب پھر یہ نہیں ہوگا، کیونکہ ریڑھ کی ہڈی کا مظاہرہ کریں نا پھر۔ اور اس سے ایک دوسری بات بھی ثابت ہوئی کہ جب جو کہ ہم اکثر بات کرتے رہتے ہیں کہ پاکستان میں سوشل اور پولیٹیکل انکلوسیونیس کا ٹیسٹ کیس جماعت احمدیہ ہے۔ اگر کسی چیز میں، کسی ایونٹ میں، کسی پروسیس میں، الیکشن کیمپینز میں، الیکشن پروسیس میں، گورنمنٹل سیکٹر میں جو انکلوسیو اپروچ ہے پورے ملک کی، اس میں سے جب تک آپ احمدیوں کو انکلوڈ نہیں کرتے اس وقت تک آپ کی ساری گفتگو ڈھونگ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس لیے نہیں، عقائد کا تو ایشو ہی نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جو پاکستانی ہے اس کا اسی طرح پاکستانی شہری کے طور پر حق ہے۔
یہ ویسے کرنے کی باتیں یعنی جسٹ ایک جیسے آپ کے سامنے فاؤنڈیشن لگائی جا رہی ہوتی ہے نا، تو یہ ان اصولوں کی بات کی جا رہی ہے. جہاں تک اس وقت پاکستان کو پہنچایا جا چکا ہے اس کا حال یہ ہو چکا ہے کہ وہاں یہ جھوٹ راسخ کر دیا گیا ہے کہ یہ غدار پاکستان ہے، یہ اسلام دشمن ہیں، یہ پاکستان دشمن ہیں. اور یہ سچ تو ان میں سے کسی کو بھی توفیق نہیں ہو سکتی کہ وہ یہ بتا سکیں کہ یہ تو پاکستان بنانے والے ہیں. ہمارے دوست زاہد کاظمی صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ وہیں ہری پور میں ان کی کچھ لوگوں سے گفتگو چل رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ آپ کا الزام تراشی کا جو شوق ہے وہ اپنی جگہ پہ، آپ کا دھڑے کٹنے کا جو آپ کو چسکا پڑا ہوا ہے وہ بھی اپنی جگہ پہ. اپنے اپنے دھڑے کا اور اپنی سوچ اور عقیدے والوں کا ساتھ دینے کے لیے سچ کو جھوٹ کہنے کی روایت بھی اپنی جگہ پہ آپ کی. لیکن اگر ایکیڈیمک اور تاریخی تناظر میں دیکھا جائے، وہ چیزیں جن کو تاریخ سپورٹ کرتی ہے، جن کے اوپر کسی اسکالر کو مجال نہیں ہے کہ وہ ان تاریخی حقائق کو بدل سکے، تو انہوں نے کہا کہ مذہبی جماعتوں میں سے یا اقلیتی گروہوں میں سے جن کی تعداد کم ہے ان معنوں میں اقلیت کے لحاظ سے، دو ایسے طبقات ہیں جنہوں نے پاکستان بنانے میں قائد اعظم محمد علی جناح کا کھلم کھلا ہر لیول اور ہر سطح پر ساتھ دیا اور ہر طرح سے ساتھ دیا. ان میں سے ایک جماعت احمدیہ ہے اور دوسری آغا خان کے کمیونٹی تھی. یہ دو واحد ایسی کمیونٹیز ہیں جن کے ائمہ، جن کے سربراہوں نے اور ان کی جماعتوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کا ساتھ دیا تھا. باقی جو احرار اور ختم نبوت تو یہ انہی کا احراریوں کا نام بدل کے، اور جماعت اسلامی جو آج وارث بنے بیٹھے ہیں اور دیگر سارے، انہوں نے تو قائد اعظم کے نام پتہ نہیں کیا کیا رکھے تھے اور پاکستان کو کیا کیا کہتے تھے. دیٹ از پارٹ آف ہسٹری. اب کاظمی صاحب نے کہا کہ میرا یہ کہنا ہے کہ جن لوگوں نے پاکستان بننے کی شدید مخالفت کی تھی، اب یہ ان کا اپنا انداز ہے، اب ظاہر ہے اب حالات اس طرح سے نہیں ہیں، لیکن کاظمی صاحب نے یہ ان کے اپنے دوستوں کو جو ظاہر ہے وہ خود بھی احمدی نہیں ہیں، ان کے دوست بھی احمدی نہیں تھے، ان کے آپس میں بات ہو رہی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ بھائی بات یہ ہے کہ چلیں، یہ تو بہرحال تاریخی طور پر ثابت ہے کہ ان میں سے کسی ایک نے، کوئی ایک بھی پاکستان بنانے کے نہ صرف حق میں نہیں تھا بلکہ انہوں نے پاکستان بنانے کی ہر کوشش کی، ہر سطح پہ مخالفت کی. اب جب کہ پاکستان بن ہی گیا، اس کے بعد وہ اس میں رہیں، ٹھیک ہے، ایز اے شہری رہیں، ساروں کا حق ہے، سارے برابر کے شہری ہیں، رہنے پہ کاظمی صاحب کہتے ہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن پاکستان میں رہتے ہوئے ان لوگوں کے باپ بننے کی کوشش تو نہ کریں نا جنہوں نے پاکستان بنایا تھا اور جنہوں نے مخالفت نہیں کی تھی. تو کہتے ہیں بات تو خیر آئی گئی اور ہنسی میں ٹل گئی. ظاہر ہے کہ وہاں کون سے پالیسی میکرز بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے تو ایک اصولی بات کی تھی، لیکن پالیسی کے کوارٹرز میں یہ بات اس طرح سے ہو یا نہ ہو، جب بھی آپ پاکستان کی تاریخ کو دیانتدارانہ نقطہ نظر سے سامنے رکھیں گے تو آپ کو ایک جگہ پہ بھی آپ ان حقائق کا انکار نہیں کر سکتے. لیکن وہ اپ سائڈ ڈاؤن ہوئی کیسے؟ اپ سائڈ ڈاؤن اس طرح سے ہوئی ہے کہ آپ اس وقت جس پاکستان میں بیٹھے ہیں، اس کو پچھلے 50 سال 5 دہائیاں محنت کر کے بدنیتوں نے اور بدبختوں نے پوری کوشش کے ساتھ اس طرف کیا کہ اب اس کا سیناریو کیا بنتا ہے جس پاکستان میں ہم اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں. اس کا اصول یہ ہے کہ اگر آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمے پہ آپ کہیں کہ میرا ایمان ہے، یعنی وہ جو ارکان اسلام ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور کلمہ طیبہ، اس پہ آپ ایمان رکھتے ہوں، ان کو مانتے ہوں،
آپ خدا تعالیٰ کی یعنی وحدانیت اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بالکل اقراری ہوں، اور آپ ارکان ایمان کی بھی جتنی شقیں ہیں ان ساروں کو بھی قبول کرتے ہوں. آمنت باللہ و ملائکتہ، کہ میں اللہ پر، فرشتوں پر، یوم آخرت پر، کتابوں پر، ہر چیز، یہ آپ سارے ایمان رکھتے ہیں اور اس کا اعلان کرتے ہوں. اس کے علاوہ آپ ذاتی زندگی میں لوگوں کے لیے نافع الناس وجود کے طور پر بھی رہنا پسند کرتے ہیں، اور وہ آپ کی عادت میں داخل ہو. آپ تعلیم، صحت اور معاشرت کے جتنے پیرامیٹرز ہیں اور جتنی اس کی مختلف ایکٹیویٹیز ہیں ان کو بہتر رنگ میں ادا کرنے، ان کا انتظام و انصرام کرنے اور ان میں حصہ لینے کے بھی قائل ہوں اور کر کے دکھاتے ہوں. آپ معاشی لحاظ سے بھی کر کے کھانے والے ہوں، چھین کے اور لٹ کے کھانے والے نہ ہوں. اور آپ بحیثیت مجموعی امن پسند معاشرت کے قائل ہوں، اور آپ کی معاشرت بتاتی ہو کہ آپ پیسفل طریقے سے رہنے میں اور ٹالرنس اور رواداری میں باقاعدہ عملی طور پر آپ کی معاشرت بتا رہی ہے کہ آپ یقین رکھتے ہیں. ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے ایک چیز پچھلے 50-60 سال میں انٹروڈیوس کروائی گئی، ختم نبوت، جو خالصتاً مولوی کے دماغ کی، ذہن کی اور اس کی بدنیتی کی اس اختراع ہے. آپ صرف اس کا انکار کر دیں کہ ہم تمہاری والی اس ختم نبوت کو، جس کو بیچ کے کھا رہے ہو تم، ہم اس کو نہیں مانتے، اور آپ اس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ نہ بٹھائیں جس کو قرآن شریف نے فلما توفیتنی کے تحت فوت کیا ہوا ہے، جس کو قد خلت من قبل رسول کے تحت، وما محمد الا رسول، قد خلت من قبل الرسل، نہیں ہے محمد مگر صلی اللہ علیہ وسلم مگر ایک رسول، اور اس سے پہلے تمام رسول گزر چکے ہیں. اب یہ گزر چکے ہیں کہ تحت ہر رسول فوت ہو گیا ہے سوائے حضرت عیسیٰ کے، آپ کے عقیدے کی روح سے، اور ایک ہی رسول ہے جس کے لیے لفظ توفی موجود ہے. مگر آپ اس کے باوجود اس مولوی اور اس بدنیت کے پیچھے لگ کے جب تک عیسیٰ کو آسمان پہ نہیں بٹھاتے اور ختم نبوت اور یہ جو لبیکیو ٹائپ انٹالرنٹ قسم کا موب ہے، اس طرح ہر ایک کو کفر اور بدنام کرنے میں ساری بکواس کا آپ حصہ نہیں جب تک بنتے، گالیاں دینے پہ نہیں اترتے، اس وقت تک آپ پاکستان میں فرسٹ ریٹ سٹیزن کیا، ایک نارمل سٹیزن کی حیثیت بھی نہیں رکھتے. آپ کا ووٹنگ سسٹم میں کوئی دخل نہیں ہوگا، آپ کے لیے نوکریوں کے دروازے بند ہوں گے. آپ اگر آلریڈی نوکری کر رہے ہیں تو آپ جا کے جوائننگ نہیں دے سکیں گے. آپ کی پوسٹنگ ٹرانسفر جو ہے وہ ساری ان دو چیزوں کے آئینے میں تولی اور پرکھی جائے گی. اور اوپر سے وہ ایک سم تھنگ سیفی ہے ادھر اپنا مری والے علاقے کا، اس نے ایک دیوار پر، ایک جو کالج تھا اس پر ڈاکٹر عبدالسلام کی تصویر دیکھ کے وہ مغلظات اور وہ بکواس کی ہے، اور سارے اہل علم کی لتے لے کے کہتا ہے کہ جناب یہ تو ایک مرزائی کی تصویر لگی ہوئی ہے اور یہ ایمان کا مسئلہ ہے. وہ تمہاری فزکس بھی جو ہے وہ بھی اس جاہل سے پوچھ کے پڑھی اور لکھی جائے گی. وہ جو فیض صاحب نے فرمایا تھا نا کہ صف زاہدہ ہے سو صف میں کشاں، صف زاہدہ ہے سو بے یقین، صف میں کشاں ہے سو بے چراغ، نہ وہ صبح و ورد و وضو کی ہے، نہ وہ شام جام و صبح کی ہے. آپ کا وہ جو زاہد اور شیخ ہے وہ جھوٹا، بدنیت اور بددیانت اور دین اور داڑھی کو بیچ کے کھانے والا ہو چکا ہے. اور آپ کا لبرل اور آپ کا وہ جو بائیں بازو والا اسکالر ہے، سرخا لیفٹسٹ،
وہ لولا لیفٹسٹ اور لنگڑا لبرل ہو چکا ہے. کیوں کہ یہاں بات بنتی تھی کہ آپ اٹھا کے مارتے ان کے منہ کے اوپر کہ یہ رکھیں اپنی سارا ایونٹ، اب ہوگا ہی نہیں. یہ مرزا سلطان احمد کے لیے نہیں، اپنے اصول کی خاطر، جنہ واسطے ہے پاپ کمائے نہیں کتنے نہیں ہو کر دے، کہ جب ٹالرنس کے اوپر، تھیم کے اوپر پروگرام ہو رہا ہے اور ٹالرنس کا یہ لیول ہے کہ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جناب ادھر نام بھی کٹ دیو، اس کے بعد آپ کے بس میں یہ تو ہے نا کہ آپ کہیں کہ ہم پروگرام کرتے ہی نہیں، اگر ان کے بغیر پھر ہم نہیں کرتے. یہ جو اپنے موقف کے اوپر کھڑا نہ ہو سکنے کی بیماری ہے، یہ اب سوسائٹی کو لاحق ہو چکی ہے. اور یہ بیماری اکیلے کسی لمز کے پروفیسروں تک محدود نہیں ہے، یہ پارلیمنٹ ہاؤس اور سینٹ تک جاتی ہے. یہ ہر سطح پر جو آپ کی بیوروکریسی کے اعلیٰ ترین لیول تک جاتی ہے. یہ آپ کی عدلیہ میں سرایت کر چکی ہے اور اعلیٰ ترین لیول پہ سرایت کر چکی ہے. چیف جسٹس آف پاکستان سابق جو تھے، ان کا یہ بیان تھا جس وقت وہ ایک ریٹ پیٹیشن کی سماعت کر رہے تھے احمدیوں کے حوالے سے، تو انہوں نے اس میں یہ ان کا آن دا ریکارڈ بیان ہے کہ جہاں مذہب آ جاتا ہے پھر وہاں پر اصول اور انصاف پیچھے رہ جاتے ہیں. تو آپ کے ساتھ اب اس حد تک تو پہنچ چکے ہیں، لیکن وہاں ایک طبقہ ہے یہی نا احمدی جن کے اوپر یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، وہاں ایک طبقہ ہے جس نے اپنے موقف سے 1 انچ بھی انحراف نہیں کیا. ابھی آج ایک ایف آئی آر گردش کر رہی ہے کہ وہ 5-6 نام کے جی وہی کہ جی ان پہ پرچہ ہو گیا. کس بات پہ جی؟ وہ قرآن شریف تقسیم کیے ہیں انہوں نے اپنے بچوں کے لیے اور ان کی ذہن سازی ہو رہی. بکواس ہے ساری کی ساری جو اس نے لکھی ہے، اور جو درخواست گزار ہے وہ اس کا لیول پتہ ہے، سب کو پتہ ہے. اب اس ایک پرچے سے اگر یعنی اور ہوا بھی ان کے خلاف جن کے خلاف پہلے بھی ہوا ہے. ان حالات میں جب کہ ملک میں اس طرح کی انٹالرنس اور اس طرح کی عدم برداشت اپنے کلائمیکس کو پہنچی ہوئی ہے، اس میں صبر کتنا مشکل ہوتا ہے اور اس کے میننگز کتنے گہرے ہوتے ہیں اور کتنے دور مار ہوتے ہیں، وہ پھر جن پہ گزری ہے وہی جانتے ہیں. اوروں کو نہیں پتہ ہو سکتا، اوروں کو اس کا ادراک ہی نہیں ہو سکتا. باقی جن کا نام ڈراپ آؤٹ کیا ان کو ذاتی طور پر میرے پرسنلی پتہ ہے کہ ان کو نہ کوئی جا کے تقریریں کرنے کا شوق ہے، نہ وہ لکھتے ہیں، بات کرتے ہیں، لیکن ایسے شوقین نہیں ہے کہ کوئی مطلب ایونٹ ہو تو ضروری ان کو بلایا جائے. لیکن اس سے آپ کا وہ جو سوشل ایٹیکیٹس ہیں اور سماجی جو رکھ رکھاؤ ہے اور جس حالت کو اب معاشرہ پہنچ چکا ہے وہ پوری طرح ایکسپوز ہو چکا ہے. اس کے باوجود وہ کانفرنس ہوتی ہے یا وہ ایونٹ ہوتا ہے، اور اس طرح کے ایونٹ ہوتے ہی رہتے ہیں. طاہر اشرفی کل پرسوں بیٹھا ہوا کہہ رہا تھا کہ یہاں اقلیتوں میں کو تو بالکل کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اور ہم امریکہ کی رپورٹ کو مسترد کرتے ہیں، فلانی کو کرتے ہیں مسترد. ایک سرے پہ یہ سلسلے چل رہے ہیں. دوسری طرف آج صبح ڈان کی یہ خبر تھی اور تفصیلی رپورٹ تھی، میں صرف اس کا حوالہ دے رہا ہوں فی الحال، کہ 50 کروڑ ڈالر سے زیادہ کی ایسی چیزیں جو شپنگ کے یارڈ کے اندر پڑی ہوئی ہیں، سمندر، کھلے سمندر جو کراچی میں، اور اسٹیٹ بینک نے ایل سی نہ کھولنے کا وربل حکم نامہ دیا نجی بینکوں کو، اور بینکوں نے ان کو ابھی تک وہ چیزیں کھل نہیں سکیں. وہ ایل سیاں نہ کھلنے، لیٹر آف کریڈٹ جاری نہ ہو سکنے کی بنیاد پر وہ سارا کچھ وہیں برباد ہوگا. اور اس سارے تفصیلی رائٹ اپ جو ڈان کا تھا اس میں آخر پر جو ایک خطرناک انڈیکیشن تھی وہ یہ بھی تھی کہ جو دوا ساز کمپنیوں کے اداروں کا جو اکٹھ ہوتا ہے، ان کے کسی سینئر عہدیدار کا بیان بھی چھپا ہوا تھا کہ وہ کہتا ہے کہ 10 سے 12 دن تک کی پروڈکشن میرے پاس خام مال ہے، اس کے بعد میری کمپنی جو کہ لائف سیونگ ڈرگز میں بھی اپنا حصہ ڈالتی ہے، اس کے پاس پھر کوئی آپشن نہیں بچے گا. تو
سمجھ صرف یہ نہیں آتی کہ جہاں جو معاملات ریاست ہیں اور ذمہ داری حکومت جو ہے اس کا یہ حشر ہو رہا ہے اور یہ اس حد تک پہنچ چکے ہیں، وہ جاتے جاتے جو پرچے اور جاتے جاتے جو اس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہیں، تو اللہ بہتر جانے ان کے ذہن میں کون سی وزڈم ہے اور ان کے ذہن میں کون سی ایسا تیقن ہے جو ان سے یہ حرکتیں کروا رہا ہے۔ البتہ دوسرے اینڈ پر ہمیں صرف ایک بات کا پتہ ہے کہ یہ جو اس طرح کے واقعات سنے جاتے ہیں تو خیال مان وہاں جاتا ہے کہ جس کا قرآن شریف میں ذکر ہے کہ وہ جب اکٹھے ہو رہے تھے ارد گرد اور پورے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والوں کے خلاف گٹھ جوڑ بھی ہو رہے تھے اور کٹھ بھی ہو رہے تھے اور بڑے وہ پریکٹیکل اتحاد قائم ہو رہے تھے اور پریکٹیکل تھریٹس تھیں، تو اس کا نقشہ قرآن شریف نے تو یوں کھینچا ہے کہ جو دل تھے وہ سینوں سے اچھل کے حلق تک آ رہے تھے اور وہ باقاعدہ متاع نصر اللہ کی آواز بلند ہوتی تھی۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس میں سے وہ 5-7 یا عشرہ مبشرہ یا اس لیول کے جو بزرگ تھے جن کے بارے میں ان کی کیفیاتی سطح ہی اور تھی، ان کے سینوں میں سے حلق تک دل نہیں آ رہے تھے، انہوں نے نہیں پوچھا تھا متاع نصر اللہ، لیکن جنرل پبلک نے تو پوچھا تھا۔ تو اگر آپ متاع نصر اللہ کی سچویشن تک دھکیل رہے ہیں صورتحال کو، تو اس کے بعد آپ کے وہ دن بھی کوئی زیادہ دور نہیں ہے کہ آپ بندھے ہوئے اونٹ کو اور جس کو سوٹیاں مار رہے ہوں گے کہ بھاگو یہاں سے، اور آپ کا اونٹ جو ہے وہ سمندر میں کہیں کھڑا ہوگا یا کسی قریبی ایئرپورٹ پر، اور آپ اس کو سوٹیاں مار رہے ہوں گے نیچے سے مطلب سٹارٹ کیے بغیر اور کھولے بغیر، کیونکہ جو پریکٹیکل سچویشن نظر آ رہی ہے، گراؤنڈ ریالٹیز، وہ تو یہی کچھ بتاتی ہیں۔ اگلا پروگرام ہے، اس میں یہ جو میں نے پلان کیا ہوا ہے کہ ان کی ایک طے شدہ SOP ہے کہ وڑ وڑ رسیا تے کوٹ کوٹ سوٹیا، اس میں گھیرتے ہیں یہ پرچوں اور حکومتی ریاستی اداروں کی طرف سے ہو کے، اور چھوڑتے ہیں ہجوم کو اور موب کو اور ان کی نعرے بازیوں کو۔ تو یہ کام 53 سے اسی انداز میں ہو رہا ہے۔ مرزا ناصر احمد صاحب جو تیسرے امام جماعت احمدیہ تھے، ان کو ایک ایسا آرائشی زبائشی خنجر جو ان کے نواب خاندانوں کے یعنی اینٹیکس میں شامل تھا، اس کی بنیاد پر انہوں نے پکڑ لیا تھا۔ اور وجہ کیا تھی کہ جو سزائے موت کے حد تک پہنچے ہوئے مودودی تھے اور جنہوں نے باقاعدہ اراریوں نے جو شورشیں برپا کی ہوئی تھیں، جنہوں نے مارشل لا پہ منتج کروائی تھی اپنی سارے مفسدے کو، اور جس کے بارے میں وہ تحقیقاتی عدالت کی رپورٹ اب ساری عمر ان کے منہ پر لعنت ڈالتی رہے گی، اس میں جرم سارے ان کے تھے، اس کو پرچہ برابر کرنے اور ذرا سا اشک شوئی کے لیے اور آئی واش کے لیے وہ 4 نام اور ڈال دیے کہ چلو ایک مرزا شریف احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک صاحبزادہ مرزا ناصر احمد کا، ایک خلیفہ کا بھائی ہے، دوسرا خلیفہ وقت کا بیٹا ہے بڑا، تو چلو اس طرح کر کے تھوڑا، مگر اس جو معصوم ہو یا جن کا کوئی رول نہیں ہو، وہ کاٹ کی ہنڈیا کہاں تک چڑھے گی؟ یہی حرکت اب کر رہے ہیں اب۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس وقت تک گھر سے آ کے رات کے وقت گرفتار کرنے، وہ اس وقت وہ صاحبزادی بی بی امت شکور بیگم صاحبہ جو اس وقت ایک بالکل چھوٹی سی بچی تھیں، تو وہ جب روحانسی ہونے لگی تو حضرت صاحب یہی کہہ کہ مرزا ناصر احمد صاحب گھر سے نکلے تھے کہ نہ مسکراؤ اور پھر جانا ہے، اور گئے تو جیل میں ہی تھے۔ لیکن یہ سارا کچھ جب ہو رہا تھا اور اس زمانے میں تکلیف کا یہ عالم تھا کہ چلاؤ جا کے کوئی مزار مسیح پر نصرت جہاں کی گود کے پالوں کو لے گئے والی کیفیت میں حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ لکھے تھے اس وقت شعر۔ لیکن اس سارے کے باوجود عقیدہ تو کسی نے چینج نہیں کیا۔
موقف میں تو کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. عقیدہ اور موقف اور وہ سارے احمدیوں کو اسی طرح قائم ہے. اور خیر یہ میرے اگلے پروگرام کا موضوع ہے، میں ابھی چھیڑ بیٹھا تو پھر یہ گیون ٹائم کے اندر اس کو سمیٹنا مشکل ہو جائے گا. سر دست میں یہی عرض کر سکتا ہوں کہ وہ جو پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ جتنی تم میں ہمت ہے اس میں ایندھن ڈالو اور بغض و عناد کے الاؤ روشن کرو. مطلب اتنا اوپن چیلنج جو ہے وہ بانی جماعت احمدیہ نے دیا ہوا ہے، چھیڑنے کے لیے نہیں، انسٹیگیٹ کرنے کے لیے نہیں، اس لیے کہ ان کا یہ جملہ اس کے آگے اور پیچھے موجود ہے کہ میں جانتا ہوں کہ خدا تعالیٰ میرے ساتھ ہے. اب یہ جملہ لکھنے کے لیے ایک بندہ ہی دکھا دیں اپنی ہسٹری میں سے جو یہ اس تحدی کے ساتھ یہ کہہ سکے کہ میں جانتا ہوں کہ خدا تعالیٰ میرے ساتھ ہے. پھر برابری کا بھی ہوتا تو صبر آ جاتا. پروین شاکر نے کہا آپ میں کوئی اس طرح خدا تعالیٰ سے تعلق رکھنے والا اور اس یقین کے ساتھ بات کرنے والا ہوتا تو پھر تو کوئی جوڑ بھی تھا. اب بہرحال جو کرنا ہے وہ کرتے رہیں، لیکن ہماری دعا تو اب یہ ہوتی ہے کہ وہ گریڈنگ ہی ہوتی ہے نا انسانوں میں، کہ میں تو باقاعدہ چلتے پھرتے یہی خیال آتا ہے کہ یا اللہ وہ جو دل جو ہے وہ سینوں سے حلق تک آنے والی کیفیت جو ہے وہ اگرچہ تیرے مومنین کے اوپر ہی آئی، لیکن کم از کم مجھے تو ہنستے کھیلتے ہی بات کی توفیق ملتی رہے، دل حلق میں کیا آنا. کیونکہ وہ جیسے میں نے ایک مثال دی تھی مرزا طاہر احمد صاحب چوتھے امام جماعت احمدیہ، انہوں نے کسی نوجوان کو جواب دیا تھا جس نے کہا تھا کہ وہ تھوڑی سی الکوہل ہوتی ہے 5%، تو وہ کیوں حرام نہیں ہوتا وہ کف سیرپ، وہ کیوں پیا جاتا ہے؟ انہوں نے کہا تھا کہ وہ اس 5% کو 100% کرنے کے لیے جو آپ 20 شیشیاں پئیں گے تو وہ 5 ضرب 20 کے حساب سے 100% الکوہل بنانے سے بہت پہلے اس سیرپ کے دیگر انگریڈینٹ سے آپ کی وفات اور موت واقع ہو چکی ہوگی. تو بات یہ ہے کہ یہ جو 5% ہے اور 5 پرچے آپ دیتی جا رہے ہیں کہ پرچے دے دو جی، پرچے دے دو. تو اس طرح جس وقت آپ اس 5% سے نشہ پورا کرنے کے لیے کوشش کریں گے ان مظلوموں پر اپنے دانت تیز کرتے ہوئے، تو وہ جو آپ کے دیگر مسائل ہیں نا، جس میں اب آرمی چیف کا نام FIR میں دیا ہوا ہے سابقہ کا، اور سپریم کورٹ جو ہے وہ اوپر بیٹھ کے مانیٹر کر کے FIR درج کروا رہی ہے، تو وہاں پر پنجابی کہندے اتنے کتی طریقی پئی ہے، اتنے FIR دی کتی طریقی پئی ہے، ساڈے پرچے دا ایک ادھا وچ. تو آپ کے پاس جو آپشن ہے نا کہ مطلب جس ریٹ آف سٹیٹ اور جس ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ کے ساتھ آپ حملہ کرنا چاہتے ہیں، جس طرح وہ پارلیمنٹ نہیں آپ کے پاس، اس پارلیمنٹ کا تقدس اور اس کا وقار اور اس کا اختیار باقی نہیں بچا، یہ ریٹ آف سٹیٹ اینڈ ریٹ آف گورنمنٹ بھی آپ کے پاس اب بچے گی نہیں، چونکہ آپ اس کو ٹول کے طور پر استعمال کر رہے ہیں خدا تعالیٰ کا مقابلہ کرنے کے لیے. پہلے آپ نے پارلیمنٹ کو ٹول کے طور پر استعمال کیا تھا، اب روتے پھر رہے ہیں کہ جی پارلیمنٹ بے اختیار ہو گئی ہے، پارلیمنٹ دے پلے کچھ نہیں رہا. اب آپ ریاست کے اداروں اور ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر آف دا گورنمنٹ جو ہے اس کو جماعت احمدیہ کو گندا کرنے، اس کو ذلیل کرنے اور اپنے خیال میں ان کو نیست و نابود کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. پھر آپ کے پاس یہ بھی نہیں بچیں گے. اور ظاہر ہے کہ جس وقت تک جس طرح کی بھی گنجی کانی لوڑی لنگڑی ریٹ آپ کی وہاں نظر آتی ہے، اس کا تو ہمیں اجازت نہیں ہے اس کا مقابلہ کرنے کی. اور زیادہ پریشان کن بات، حالات جیسے بھی بدترین ہوں، وہ اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے عقیدے کے مطابق ہم میں خدا کا بنایا ہوا خلیفہ موجود ہے.
اب خدا کا بنایا ہوا خلیفہ اگر اپنی جماعت اور اس کے حالات کو نہیں دیکھ رہا اور اس کو فیصلہ کرنے کا نہیں پتا، تو آپ لوگوں کے ایکروبیٹ سے اور آپ لوگوں کی حرکتوں سے وہ رسپانسو گورننس کا شکار تو ہونے سے رہا آپ کے خیال میں. اس کو اور ویسے ہی میں بات شروع کر آج پروگرام سے ذرا پہلے میں سوچ رہا تھا کہ ہمارا تو ایک خلیفہ بھی ایسا نہیں گزرا ابھی تک، یعنی حکیم نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسیح الاول سے لے کے آج تک، جن کی ذرا سی بھی تاریخ احمدیت پر تھوڑا بہت بھی جن کو مس ہے وہ جانتے ہیں، کسی ایک خلیفہ کو بھی سموتھ سیلنگ نہیں ملی ابھی تک. مسلسل حملے موجود ہیں، اور کسی ایک خلیفہ کے دور میں بھی جماعت احمدیہ کی ترقی کا گراف جو ہے وہ معکوس نہیں رہا، ہمیشہ آسمان کی طرف جا رہا ہے. چل رہے ہیں ہم تو ہر دم ہر ایک بلندی کی طرف والی بات ہے. تو جب اس میں خلیفہ اول، دوم، سوم یا چہارم کی یا پنجم کی بات نہیں ہے، جب تک خدا کا بنایا ہوا خلیفہ موجود ہے، یہ آپ کی ان حرکتوں سے ماتھے پہ پسینہ آنے والی کوئی بات نہیں ہے. لیکن یہ ضرور نظر آتا ہے کہ 53 والا بالآخر ماشاء اللہ آپ لوگوں کی حرکتوں نے لگوایا تھا، اور آپ لوگوں کی بے حسی کا یہ عالم ہے کہ ایک طرف آپ کا ملک بحیثیت مجموعی حصوں بکھروں میں، اور پتہ نہیں سندھ کا فلانا بے تاج بادشاہ، اور ادھر آپ کی معیشت کی یہ حالت ہوئی ہے کہ وہاں پر وہ آیا ہوا سامان چھڑوانے کے آپ کے بینکوں کے پاس پیسے نہیں ہیں، اور آپ ان دنوں میں کون سی عیاشی میں لگے ہوئے ہیں. اس نمائندے کو وہاں نہ آنے دیا جائے، بس اس سے ملک کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. اس سے یعنی بد سے بدتر حالات کی طرف منتقل ہوتے ہوئے بھی آپ لوگوں کے ذہنی رویہ یہ ہے. اور جو بھی کائنات کا خدا ہوتا ہے اور ہے، وہ ایک دفعہ بھی آپ کے کسی اقدام میں آپ کی طرف کھڑا ہوا نظر نہیں آتا. ہماری طرف آپ ذلت اچھالتے ہیں، اور آپ کی سوسائٹی میں سے ذلت اچھل اچھل کے گواہی دیتی ہے کہ ذلت اصل میں کدھر پائی جا رہی ہے. بے وقار کرنے کی کوششیں آپ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کسی اس سے بڑے وقار کے ساتھ ظاہر فرماتا ہے. بات ختم کرتے ہیں. ابھی اس تھیم کے مطابق ابھی 2-3 پروگرامز میں مزید بھی شاید کرنی پڑے مجھے یہ، کیونکہ کچھ چیزیں ہیں جو بتاتی ہیں کہ درجہ بدرجہ آخر دیکھنا تو چاہیے کہ آپ چلے کہاں سے تھے اور پہنچ کہاں گئے ہیں. یعنی وہ جو ملکی اور ریاستی وقار ہے وہ اس وقت کہاں تک پہنچ چکا ہے. ہمیں چھوڑیں، کیونکہ ہم تو عز و منتشا و تذل و منتشا کے اوپر یقین رکھتے ہیں. اگر اس نے فیصلہ کر رکھا ہے، کیونکہ العزت للہ جمیعہ، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن وہ ادبار اور وہ نکبت اور وہ ذلت جو اب گلی کوچوں میں ناچنے والی ہے، اس کو سوچ کے بھی ہول اٹھتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں شاید ہم اپنی بات کر رہے ہیں، بھائی ہم آپ کی بات کر رہے ہیں. فی امان اللہ. السلام علیکم.